یہ بتا دیجئے کہ 12 اکتوبر کو ہم یوم سیاہ کے طور پر ہم مناتے ہیں، منانا چاہیے اس کو اسی طرح یا سیاستدانوں کے لیے ایک سبق آموز دن ہونا چاہیے یہ؟ ہاں، میرے خیال میں تو سیاستدانوں کے لیے سبق ٹھہرنا چاہیے، سیاہ دن کیوں ہونا چاہیے؟ پاکستان کے لیے تو بہت زبردست دن تھا کیونکہ انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاڑا مارا، لیکن پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ پاکستان تو ستیہ ناش ہوا تھا، فیلڈ سٹیٹ اور ڈیفالٹڈ سٹیٹ ہوا تھا، ادھر سے ہم نے الحمدللہ اس کو نکال دیا، تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا۔ تو یہ سیکھنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ اس قسم کی ایک تو حکومت اچھا چلانا سیکھے اور اس کے بعد ذرا بیلنس دکھائیں۔ تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں جنرل صاحب، پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ جو بھی کچھ ایک منتخب وزیر اعظم جو بھی کرنا چاہے وہ کسی حاضر سروس جنرل کو چھیڑے نہ، اسے تنگ نہ کرے۔ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھیڑا، کانسٹیٹیوشنلی بھی یہی کچھ حساب کتاب ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے دیٹ یو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا یا اس کا پرائم منسٹر کا حق ہے، پہلے پریزیڈنٹ کا ہوتا تھا، پرائم منسٹر کا حق ہے، اور اس کا 3 سال کا ٹینیور ہے جی۔ 3 سال کے ٹینیور کو ڈسٹرب کرنا میرے خیال میں انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ہی ہیز وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ خود ریزائن کر دیا، واٹ ایور دی ریزن، ادروائز 3 مہینے پہلے بالکل کٹ شاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن میں 3 سال کا ٹینیور ہے، تو ریسپانسبلٹی آف اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی ہے، لیکن میرے خیال میں ریموونگ اے چیف بیفور 3 ایئرز از انکانسٹیٹیوشنل۔ جی اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے سبق سیکھا ہے پھر 12 اکتوبر سے؟ کچھ لگتا نہیں ہے سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے سبق سیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ فوج کے خلاف ہیں، ISI کے خلاف ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ کبھی چلے ہی نہیں ہے اپنے علاوہ۔ یہ پہلے مجھے یاد ہے جنرل وحید کے خلاف ہوتے تھے، جنرل برکے ان سے پہلے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے خلاف تھے، پھر جنرل وحید کے خلاف تھے، پھر جنرل جہانگیر کرامت کو بھی انہوں نے 3 مہینے پہلے نکال دیا، پریزیڈنٹ غلام اسحاق کے بھی خلاف تھے، پریزیڈنٹ لغاری کے بھی خلاف تھے، چیف جسٹس کے بھی خلاف تھے جب انہوں نے اسالٹ کروا دیا سپریم کورٹ کے اوپر۔ تو یہ اپنے علاوہ سب کے ہی خلاف ہیں، تو سبق یہ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ تو یہ بتائیے، ہمارے ساتھ ابھی اگر آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جنرل ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس دن کے، ہم تو یہی مانتے ہیں، مگر بتائیے کہ جنرل ضیاء الدین کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے پر آپ کو کیا اعتراض تھا مشرف صاحب؟ اعتراض کوئی نہیں، میں تو ہوا میں تھا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، میں تو سری لنکا سے آ رہا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں تو جب پہنچا ہوں زمین پہ، جب صاحب کچھ آرمی نے ٹیک اوور کیا ہے، پھر ہی مجھے پتا ہوا کہ ضیاء الدین صاحب نے کیا حرکت کی یا وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا وغیرہ۔ بٹ ان اینی کیس وہ انجینئرز کے ہیں، اور انجینئرز کا کبھی بھی چیف نہیں بنتا ہے، نارملی فائٹنگ آرمز کے بنتے ہیں۔ ان کو غلط بنایا تھا انہوں نے، بنانے نہیں چاہیے تھا، اور مجھے معلوم ہے ان کی سٹینڈنگ آرمی میں کیا تھی، کوئی خاص سٹینڈنگ والے آدمی نہیں تھے، وہ بالکل غلط چوائس، جسٹ بیکاز اپنی انہوں نے ایک سیاست چمکانی تھی اس لیے ان کو بنایا۔ اچھا، سیاست نظر آئی۔ اور مزید چیز یہ ہے کہ غلطی خود کر رہے ہیں، مجھے نکال رہے ہیں، ہندوستان بھیجنا چاہ رہے ہیں مجھے آرمی چیف کو، اوپر سے میرے سے ناراضگی ہے۔ بھائی تم نے خود نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے، تو اب میرے سے کیا ناراضگی؟ ان کے لوگوں سے پوچھو، چودھری نثار سے پوچھو، مجھے بلیم کر رہا ہے، مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ اپنے اس کو پکڑو، اپنے لیڈر کو، کہ فار واٹ اے اسٹوپڈ تھنگ ہی ڈیڈ۔ یہ بتا دیجئے کہ 12 اکتوبر کو ہم یوم سیاہ کے طور پر ہم مناتے ہیں، منانا چاہیے اس کو اسی طرح یا سیاستدانوں کے لیے ایک سبق آموز دن ہونا چاہیے یہ؟ ہاں، میرے خیال میں تو سیاستدانوں کے لیے سبق ٹھہرنا چاہیے، سیاہ دن کیوں ہونا چاہیے؟ پاکستان کے لیے تو بہت زبردست دن تھا کیونکہ انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاڑا مارا، لیکن پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ پاکستان تو ستیہ ناش ہوا تھا، فیلڈ سٹیٹ اور ڈیفالٹڈ سٹیٹ ہوا تھا، ادھر سے ہم نے الحمدللہ اس کو نکال دیا، تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارا۔ تو یہ سیکھنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ اس قسم کی ایک تو حکومت اچھا چلانا سیکھے اور اس کے بعد ذرا بیلنس دکھائیں۔ تو اگر آپ مائنڈ نہ کریں جنرل صاحب، پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ جو بھی کچھ ایک منتخب وزیر اعظم جو بھی کرنا چاہے وہ کسی حاضر سروس جنرل کو چھیڑے نہ، اسے تنگ نہ کرے۔ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھیڑا، کانسٹیٹیوشنلی بھی یہی کچھ حساب کتاب ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے
that you चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना या उसका प्राइम मिनिस्टर का हक है। पहले प्रेसिडेंट का होता था, प्राइम मिनिस्टर का हक है, और उसका 3 साल का टेन्योर है जी। नाउ 3 साल के टेन्योर को डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके ये जहांगीर करामत के साथ भी किया था, लेकिन उन्होंने वो खुद रिजाइन कर दिया, वॉट एवर द रीजन। अदरवाइज 3 महीने पहले बिल्कुल कट शॉट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल का टेन्योर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन मेरे ख्याल में रिमूविंग अ चीफ बिफोर 3 years इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब ने सबक सीखा है फिर 12 अक्टूबर से? कुछ लगता नहीं है सीखा भी है उन्होंने, सबक सीखा नहीं है, क्योंकि वो फौज के खिलाफ हैं, ISI के खिलाफ हैं, और ये किसी के साथ कभी चले ही नहीं है अपने अलावा। ये पहले मुझे याद है जनरल वहीद के खिलाफ होते थे, जनरल बरके उनसे पहले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के खिलाफ थे, फिर जनरल वहीद के खिलाफ थे, फिर जनरल जहांगीर करामत को भी इन्होंने 3 महीने पहले निकाल दिया। प्रेसिडेंट गुलाम इसाक के भी खिलाफ थे, प्रेसिडेंट लगारी के भी खिलाफ थे, चीफ जस्टिस के भी खिलाफ थे जब इन्होंने असॉल्ट करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये अपने अलावा सबके ही खिलाफ हैं, तो सबक ये कभी नहीं सीखेंगे। तो ये बताइए, हमारे साथ अभी अगर आपके पास टेलीविजन हो आप देख रहे होंगे, जनरल जियाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस दिन के, हम तो यही मानते हैं। मगर बताइए कि जनरल जियाउद्दीन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर आपको क्या इतराज था मुशर्रफ साहब? इतराज कोई नहीं, मैं तो हवा में था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था। मैं तो श्रीलंका से आ रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था जमीन पे क्या हो रहा है। अच्छा। मैं तो जब पहुंचा हूँ जमीन पे, जब सब कुछ आर्मी ने टेक ओवर किया है, फिर ही मुझे पता हुआ कि जियाउद्दीन साहब ने क्या हरकत की या वो उनको अपॉइंट किया गया वगैरह। बट इन एनी केस वो इंजीनियर्स के हैं, और इंजीनियर्स का कभी भी चीफ नहीं बनता है, नॉर्मली फाइटिंग आर्म्स के बनते हैं। उनको अच्छा। गलत बनाया था इन्होंने, बनाने नहीं चाहिए था। और मुझे मालूम है उनकी स्टैंडिंग आर्मी में क्या थी, कोई खास स्टैंडिंग वाले आदमी नहीं थे वो, बिल्कुल गलत चॉइस, जस्ट बिकॉज अपनी इन्होंने एक सियासत चमकानी थी इसलिए उनको बनाया। अच्छा, सियासत नजर आई। और मजीद चीज ये है कि गलती खुद कर रहे हैं, मुझे निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान भेजना चाह रहे हैं मुझे आर्मी चीफ को, ऊपर से मेरे से नाराजगी है। भाई तुमने खुद ने अपने पांव पे कुलाड़ा मारा है, तो अब मेरे से क्या नाराजगी? इनके लोगों से पूछो, चौधरी निसार से पूछो, मुझे ब्लेम कर रहा है। मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अपने इसको पकड़ो, अपने लीडर को, कि फॉर व्हाट अ स्टूपिड थिंग ही डिड। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।